بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ایک صحابی تھا جو بجھا بجھا سا اور پریشان سا رہتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھیں۔ چونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی لازم و ملزوم ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ اور سیرت سے واقف ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کر سکیں۔ ناظرین، نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، مختلف روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت اور صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی، مگر وہ گفتگو نہایت ایسا ایسا کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر اور ایسا ایسا بولتے تھے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حدیث ہوتا ہے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کسی ایک فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ خود دھوتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے۔ بعض اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان سے ایک کو بازو میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے، اور نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے شفقت کا برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارک یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطے میں رہتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم اپنا اونٹ مجھے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کتنے میں لیں گے؟ حضور نے فرمایا، 1 درہم میں بیچو گے؟ حضرت جابر نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا، چلو 2 درہم لے لو۔ تو انہوں نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو 3، 4، 5،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں کی اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو تمام ماجرا سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نیک بخت کچھ زیادہ ہی محتاط تھی اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کریں، بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنی خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے پاس بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا، جو ہی میں ان کے قریب گیا ان کی ماں اڑ گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ فوراً واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اسے حکم دیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام بھی نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہارے طویل عرصے تک خدمت کی۔ اونٹ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے جا کر چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ ہے اوصاف اور یہ ہیں عادات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرفیہ ہے کہ سب کے سب مل کر کام میں شامل ہو جائیں، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سادہ لوح صحابی تھا جو کوئی خوش مزاج نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینے کا بازار میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے مڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازو میں جکڑ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی پشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس غلام کے فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور اللہ صبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمن کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی بھول آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے ہاتھ مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ اکھڑ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی تھوڑی خراب ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلدی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے بہتر نہیں ہے کہ انسان بن سور کر رہے۔ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر میل جمی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود سادگی پسند کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادات ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی عادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔